اما ہاجرہ تڑپ کے دوڑ رہی ہیں اور آج کا حاجی سیلفی لے کر کے دوڑ رہا ہوتا ہے. کتنا غصہ آ رہا ہوگا اللہ کو, سیلفی لے کے دوڑ رہا ہوتا ہے. اما ہاجرہ کی تڑپ, بچہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہے, بھاگ کے جا رہی ہے مروہ پہاڑی پر, اللہ میرا بچہ, ایک شکوے کا لفظ نہیں اللہ کے بارے میں, نہ ایک شکوے کا لفظ نہیں. پھر دوڑ کے صفا پہاڑی پر, پھر مروہ پہاڑی پر, پھر صفا, پھر مروہ. وہ تو اللہ کی مسئلہ تھی. آپ بتائیں اما ہاجرہ صفا مروہ کی صحیح عبادت کے لیے کر رہی تھی؟ عبادت روٹی پانی کے لیے, عبادت کے لیے نہیں. لیکن اس کے پیچھے جو قربانی تھی, ابراہیم علیہ السلام شوہر کی قربانی, ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی قربانی, اما ہاجرہ بیوی ہونے کی قربانی, اما ہاجرہ ماں ہونے کی قربانی, اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہونے کی قربانی. جو قربانی کے جس مقام پر تھے, قربانی لفظ چھوٹا ہے, ان کا قد اس سے اونچا تھا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اما ہاجرہ تھک ہار کے مروہ پہاڑی پر بیٹھ گئیں, بس پھیپھڑے پھٹنے لگے, ہمت جواب دے گئی, اب نہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں, اللہ کے علم میں بھی ہے, اللہ کی قدرت میں بھی ہے. اللہ کو زمزم نکالنا تھا, نکالنا ہے. اللہ پہلے بھی تو زمزم نکال سکتے تھے, نکال سکتے تھے نا, پہلے بھی نکال سکتے تھے. اتنا دوڑایا کیوں, اتنا تڑپایا کیوں؟ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, علماء سے اس کا مسئلہ آپ حل کر لینا. اتنا دوڑایا کیوں؟ کوئی جرم تھا اماں کا, بچے کا کوئی جرم تھا, کوئی قصور تھا؟ بہت بے نیاز ہے اللہ, کسی کی ضرورت نہیں, بڑا قدردان ہے اللہ. ایک نظام اللہ نے بنایا ہے, آزمائش کا جہان ہے. اللہ تھوڑا کھٹکا لیتے ہیں, تھوڑا ٹھوکتے بجاتے ہیں. دیکھنا چاہتا ہوں یہ پکے والے ہیں کہ کچے والے ہیں, نیند قربان کرتے نہیں کرتے, حلال حرام میں فرق کرتے نہیں کرتے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایسے ہی جنت نہیں دوں گا. حلوہ پراٹھا کھاتے کھاتے, پیزا برگر کھاتے کھاتے جنت نہیں ملنے والی. تھوڑا تو ٹھوکوں گا, بجاؤں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے پہلوں کو بہت آزمایا ہے, بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے. مروہ پہاڑی پر بیٹھ گئیں, ہمت جواب دے گئی. بس اس تصور کے ساتھ, خیال کے ساتھ, بیٹا تو وہاں مر جا, میں یہاں مر جاتی ہوں. بے بسی کی تصویر. اگر اما ہاجرہ نے اور دوڑ لگائی ہوتی تو شاید, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم, آج اس وقت اس وقت کئی ہزار حاجی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں. لگا رہے نہیں لگا رہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. ماں تڑپ رہی ہے, بیٹا تڑپ رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ کو قدرت ہے, اللہ نے زمزم دیا, اتنا تڑپا کے دیا, ایڑیاں رگڑا کے دیا. تڑپ رہے ہیں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, فرشتہ بھیجا, پر مارا. اماں نے دیکھا بھائی کوئی نوجوان ہے, ڈر محسوس ہوا کہیں میرے بچے کے جان کو خطرہ نہ ہو. دوڑ کے آئیں تو کیا دیکھا, پانی نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے. تو فوراً اس کو پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی. زمزم, زمزم یہ عبرانی لفظ ہے, عربی نہیں ہے. زمزم جمع ہو جا, رک جا, ٹھہر جا. پانی کو جمع کیا, خود پیا, بچے کو پلایا. جان میں جان آئی. اتنا قربانی کے راستوں سے گزار کر, اتنا مجاہدہ کروا کر اللہ نے زمزم نکالا, ہمیں پیغام دیا ہے, یہاں آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, یہاں آ کے دیکھ کے جاؤ. جنت یوں ہی نہیں ملتی. ہم سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربان, ہم سے اللہ کہتے او بھائی تم اپنی اولاد کو جہنم میں مت ڈالو, اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر. میرا ہاتھ چھوٹا ہے, اس سے بھی زیادہ بڑی فیسیں دے کر کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایمان کھرچ, خالی انگریز بن جائے میری اولاد, بس انگریز بن جائے, انگریز کی اولاد بن جائے, ایمان باقی رہے نہ رہے, سلامت رہے نہ رہے, دین کا دنیا کا رہے, انگریز بن جائے, بس جاب اچھی ملنی چاہیے, نوکر بن جائے انگریزوں کا, تلوے چاٹے انگریزوں کے, انگریزوں کی قے چاٹے, بس جاب اچھا مل جائے. اللہ فرمائے او بھائی اپنی اولاد پر, میں نہیں کہتا تم سے تم اتنی بڑی قربانیاں دو, ہم سے اللہ نے چھوٹی قربانی لی ہے. 10ویں کا اگزام 10ویں والوں سے لیا جائے گا, پہلی والے سے, مکتب والے سے مکتب کا امتحان لیا جاتا ہے, بخاری کا نہیں لیا جاتا. بخاری والوں سے بخاری کا لیا جاتا ہے, مکتب کا نہیں لیا. وہ بڑے اونچے قد والے تھے, ان سے اللہ نے آزمائش لی, امتحان لیا, اور ہمارے لیے پیغام دیا ہے, ذہن بنا کے رکھنا, تھوڑا تو امتحان لوں گا. نیند قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے, آفس کی مصروفیت قربان کر کے مسجد میں آتے کہ نہیں آتے, دنیا کو گلے لگاتے یا اللہ کا حکم پورا کرتے ہو, حلال حرام جب دونوں آ جائے, سود لیتے ہو حلال لیتے ہو, دیکھوں گا میں.
نہیں ہماری مجبوری ہے، ہر چھوٹی سی بات کو مجبوری بنایا ہوا ہے. اور آگے بڑھیں، 2 امتحان ہو گئے، ایک بڑا امتحان اللہ نے اور لیا ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم جاؤ ملاقات کر کے آؤ. 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. 1 سال کے بعد میں مختصراً عرض کروں، اماں ہاجرہ نے جس راستوں سے ابراہیم علیہ السلام کو جدا کیا تھا، ایک اونٹنی کا سر نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نظر آئے، خوشی کی انتہا نہیں. بچے کا ابا آ گیا، سر کی چھاؤں آ گیا، میرا سہارا آ گیا، ابا آ گئے بیٹا کے. ابراہیم علیہ السلام قریب آئے، بچے کو گود میں لیا. اماں نے کہا ویلکم، تشریف آئیے. زمزم کا پورا واقعہ سنایا. کہا نہیں، اونٹنے سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. 1 سال کے بعد آئے تھے، اونٹنے سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش. اچھا، بچے کو پیار کیا، آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے ہیں بچے کے گال پر، رخسار پر. اماں نے کہا اچھا میں آپ کے سر دھو دوں، پیر دھو دوں. اس طرف سر کیا، ادھر کے سر دھوئے، ادھر سر کیا، ادھر کا سر دھویا، بال دھویا، پیر دھوئے، بچے کو گلے لگایا، پھر واپس سے گود میں دیا بچے کو، پھر رخصتی، الوداع. تو بزبان حال گویا اماں ہاجرہ کہہ رہی ہوں نہ آتے تو اچھا تھا. جدائی کی وجہ سے ایک صبر کا بند میں نے قائم کر لیا تھا، ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا. آئے بھی مسافروں کی طرح اور چلے بھی گئے. پھر میں مختصراً عرض کروں، وقت تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے. ایک اور آزمائش، بہت بڑی آزمائش. یہ اتنی بڑی آزمائش، ممتحن امتحان لیتا ہے. امتحان لینے کے بعد عام طور سے بچے یا طلبہ یا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں پیپر بہت سخت تھا. عام طور سے بچے تبصرہ کرتے ہیں پیپر بہت ٹف تھا، بہت سخت پیپر تھا، ممتحن نے بہت ٹف پیپر بنایا تھا. یہ پیپر اتنا ٹف، اتنا سخت تھا، اللہ جو ممتحن ہے، پیپر بنانے والا، وہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ کوئی معمولی بات، بہت ٹف پیپر تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. ابراہیم اٹھو، چھری اٹھاؤ، بیٹا ذبح کر کے آؤ. اب میں خواب میں نہیں جاتا، ایک خواب دکھایا، وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے. خلاصہ یہ تھا، بزبان حال یہ کہیں یا خواب کے ذریعے سے اللہ نے امر دیا، نبیوں کا خواب بھی جو ہے وہی ہوتا ہے، بیٹا ذبح کر کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام آج 7 سال 8 سال کے بعد آج آ رہے تھے، جب بچہ پوری ایک مکمل دوڑنے لگا. فلما بلغ معه السعی، ایک مکمل چال جب بچہ چلنے لگتا ہے، وہ 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، اس عمر میں اللہ نے کہا جاؤ بیٹا ذبح کر کے آؤ. ہمارے یہاں پردیس میں جنہوں نے وقت گزارا ہے، 1 سال 2 سال 4 مہینہ 6 مہینہ، یا جو حج عمرے پر، ایمانداری سے بتائیں جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ کیا لے کے آتے ہیں بھائی؟ تحفے لاتے نہیں لاتے؟ کپڑا لے لیتے ہیں، چاکلیٹ لے لیتے ہیں، کھجور لے لیتے ہیں، کھلونے لیتے، خاص طور سے ریموٹ والی گاڑی لے لیتے ہیں. لیتے نہیں لیتے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کون سا کھلونا دیا تھا؟ چھری لے کے جاؤ، بیٹا ذبح کر کے آؤ. آپ اندازہ کریں، فلسطین سے بیت اللہ 1 مہینے کا سفر، 1500 کلومیٹر، ایک ایک قدم نہیں، ایک ایک پل میں ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے پر کیا بجلی گر رہی ہوگی، کیسا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا. بیٹا ذبح کروں گا، بیٹا ذبح کروں گا، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. اگر خالی ایک باپ کو جو بمبئی میں رہتا ہو، اس کو یہ خبر آ جائے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بیٹا سیریس حالت میں ہے، وہ کن کیفیات کے ساتھ آئے گا بامبے سے؟ کیسا آئے گا؟ اور جس باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹا ذبح کر کے آؤ، وہ کس تصور میں آ رہے ہوں گے؟ ایک ایک پل کلیجہ پھٹ رہا ہے اور پیشانی پر ظاہر نہیں ہونے دے رہے. نا اسلمت لرب العالمین، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کا بندہ ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی سجتی ہے، اللہ کی بات ماننی پڑے گی، وہ جو حکم دے کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے دادا ابراہیم سے کہا تھا بیٹے پر چھری چلاؤ، چلا کے بتائی. اگر اللہ ہم سے کہتے ہم بھی اپنی نسلوں پر چھریاں چلا دیتے. ابراہیم ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ابراہیم السلام آ رہے ہیں، بہرحال اس مقام تک پہنچے، بیوی خوش، شوہر آ گئے، بچے کو بتائے بیٹا یہ دیکھ تیرے ابا ابراہیم ہیں خلیل اللہ. بیٹے کی خوشی کی انتہا نہیں. آج بیٹے نے اپنے ہوش و حواس میں پہلی دفعہ پہچانا ہے میرے ابا ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں. دوڑ لگائی، بھاگ کے گیا. ایئرپورٹ پر جو لوگ ریسیو کرنے جاتے ہیں حاجیوں کو، اور خاص طور سے اگر بچہ جائے، اس منظر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجنگ تصور کریں ذہن کے اندر، وہ کیا منظر ہوگا؟
کیا منظر ہوتا ہے. حاجی صاحب آ رہے ہیں, دادا آ رہے ہیں, ابا آ رہے ہیں, اور بچہ جو اگر ٹھیک ٹھاک بچہ ہوگا, رپورٹ اگر اس کی اچھی ہوگی اور چنچل بچہ ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا وہ سیدھے سے اپنا نارمل حالات میں چلے گا, ہے نا, وہ دوڑ کے جائے گا. سیکورٹی گارڈ والوں کو روکنا پاؤ, بھائی ارے رک بھائی, یہ غلط, ایسا نہیں بھاگ سکتے, یہاں نہیں جا سکتے, دوڑ لگا کے جاتا ہے بچہ. اسماعیل علیہ السلام کی دوڑ کو سوچیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کے طوفان کو سوچیں, کیا کیفیت تھی دل کے اندر. بیٹا اس معصوم ہونہار کو ذبح کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے, باہیں پھیلائے ہیں, بچہ آیا اور جو گلے لگا کے پھوٹ کے روئے ہوں گے, سوچو کیا منظر ہوگا. صبر, پی لیا اللہ کے حکم کو, نہیں اللہ نے حکم دیا ہے, گلے لگایا. اب یہ دن کی تفصیل نہیں ملتی, بہرحال جو بھی دن گزرا ہوگا, ایک وقت آیا, بیوی سے کہا بیٹے کو تیار کرو, دوست کی ملاقات میں جانا ہے. بیٹا تیار کیا, بیٹا خوشی خوشی, بیٹا باپ کے ساتھ خاص طور سے کسی گارڈن میں جا رہا ہو, کتنا اچھل اچھل کے جاتا ہے, ابا کہاں جا رہے ہیں, ابا کہاں جا رہے ہیں, کس کیفیت کے ساتھ پوچھتے ہیں. ابا خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اور اس ابا سے پوچھیں, اس کی مثال دیتا ہوں, جس بیٹے کو کینسر ہو, دل کے اندر سوراخ ہو, اور باپ کو پتا ہو یہ 1 مہینے کا مہمان ہے, ڈاکٹر نے لا علاج بتا دیا ہو, اور بیٹا بولتا ابا ابا مجھے ریموٹ والی گاڑی دلا دو نا, ریموٹ والی گاڑی دلا دو نا. اس باپ کو سوچیں کیا کیا کہے گا, یار یہ ریموٹ والی گاڑی میں الجھا ہوا ہے, اور اس کی کیفیت کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں. ابراہیم علیہ السلام, بچہ تو خوش ہے, بچہ ہے, ابراہیم علیہ السلام جان رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, گلے سے لگایا ہوا ہے, لے جا رہے ہیں. وہ مقام آیا, جن لوگوں نے حج کیا انہیں پتہ ہے, جمرہ عقبہ, جہاں بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے, کنکری, جہاں اس کو لیفٹ سائڈ اس طرف سے جائیں تو بائیں طرف ایک وادی آتی تھی. اس مقام پر جب لے کے پہنچے, ادھر شیطان نے دیکھا بات نہیں, ارے ابراہیم علیہ السلام بچہ ذبح کر دیں گے, بچہ قربان کر دیں گے اللہ کے حکم پر. اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا امتثال امر, اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اتنا بڑا حکم اللہ کا پورا کر جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا بہکانے کے لیے. یہ یہاں دیکھو شیطان ہم لوگوں کو یہاں گمراہ کرتا ہے. یہ لفظ میرا میں امانتاً دے کے جاتا ہوں, یہ ہر بندہ اس کو نوٹ کر لے. شیطان انسانوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے پتہ ہے؟ ارے بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یہ والا حکم پورا کرنا ضروری ہے؟ داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو کیا اللہ راضی نہیں ہوں گے؟ کیا یہ والا حکم پورا کرنا ضروری ہے؟ اور بھی تو راستے ہیں, صدقہ کر دینا, خیرات کر دینا, قرآن خوانی کروا لینا, حج بدل کروا لینا, مسجد بنوا دینا, بہت ساری چیزیں. کیا یہ والا کام کرنا ضروری ہے؟ ہر کام کرنا ضروری ہے, اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے, اور ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری, وہ غائب ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے بتایا, پھر کنکری ماری, پھر غائب ہو گیا, پھر ظاہر ہوا, پھر کنکری ماری. یہی وجہ ہے 3 دفعہ کنکری ماری جاتی ہے, 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. اس نے دیکھا یار یہ باپ بیٹا تو نہیں مانتے, اماں کے پاس آیا. اب عورتیں دھیان سے سنیں, توجہ سے سنیں, مائیں بہنیں, شاید اماں ہاجرہ نام کی بھی کوئی خاتون ہو. عورتوں کے پاس شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے کہ رے رے آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر ابراہیم کہاں گئے, بیٹے کو لے کے کہاں گئے, سیر کرانے لے گئے. نہیں, اس کو راز اگلنا پڑا. سیر کرانے, اس نے کہا بھی ٹائم پاس کرنے کی ضرورت, ڈائریکٹ بتا دیا, راز فاش کرنا پڑا. سیر کرانے لے گئے, وہ اللہ کے حکم پر ذبح کرنے لے کے گئے ہیں. کہ پاگل ہو گیا ہے, باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا, اور وہ بھی اولاد, وہ بھی اتنی بڑھاپے کی اولاد. ارے بھاگ یہاں سے, کہ نہیں اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. تو اماں حضرت کا بھاگ مردود یہاں سے, اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر شیطان ہوگا, بھاگ یہاں سے مردود. 1 نہیں 1000 اسماعیل اللہ کے نام پر قربان. عورتیں بھی جذبہ بنائیں, اپنی اولاد کو نیک بنائیں, دیندار بنائیں. دنیا اصل نہیں ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا اصل ہے. شیطان وہاں سے بھی مردود, اس کا بھی کام نہیں بنا, مایوس. ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر گئے, بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. علماء مفسرین نے لکھا ہے, نقطہ ہمارے شیخ الحدیث نے بیان بھی کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا, امر دیا بیٹا ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کیوں, فانظر ماذا ترى کیوں کہا؟ آتے ذبح کر دیتے, حکم پورا کر دیتے. بیٹے سے پوچھا, بیٹا تو بتا تیرا کیا خیال ہے, تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر. لفظ کا ترجمہ تو یہ ہے, اے میرے پیارے ابا, اللہ جو حکم دے آپ پورا کریں. میں اس کے بیک گراؤنڈ میں اپنا اضافہ کر دیتا ہوں. ابا جان, میری تربیت میرے اماں نے کی ہے, اماں ہاجرہ نے کی ہے, اماں ہاجرہ کا دودھ پیا ہے. میری اماں نے بتایا تھا اللہ کے نام پر ہر بازی کھیل جانا,
جان لگانی پڑے لگا دینا, جو سودا کرنا پڑے بیٹا کر جانا, جو چیز داؤ پر لگے لگا دینا, عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دینا, جان قربان کرنا پڑے قربان کر دینا. اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا, میری ماں نے سکھایا تھا, میری ماں نے سکھایا ہے. جو مرضی, اب یہ علمی نقطہ ہے, وقت نہیں ہے. ابا نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹا جواب میں کہتا ٹھیک ہے ابا جان آپ ذبح. قال یا ابا تذبح, اذبح نے کہا افعل ما تؤمر, ذبح نہیں, اللہ جو حکم دے آپ کریں. سر تسلیم خم ہے, جو مرضی, گردن جھکا دی اللہ. اسلمت لرب العالمین, اسلام لایا ہے اللہ پر, اللہ کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اللہ پر, آپ جو کریں میں تیار ہوں. گردن جھکا دی. ایک ہمارا اسلام ہے, اللہ کو مانیں گے نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کو مانیں گے روزہ نہیں رکھیں گے, اللہ کو مانیں گے سود بھی لیں گے, اللہ کو مانیں گے حرام بھی کریں گے, اللہ پر پورا ایمان ہے. ایک ایمان یہ ہے, ایک مطالبہ اللہ کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو بھائی, ہاتھ باندھے پیر باندھے کپڑا اتارا لٹایا, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, آسمانوں کی طرف دو دیکھا, پوری کائنات میں ہنگامہ, کائنات قضا اور فرشتے بھی آپس میں گفتگو کریں قیامت آنے والی ہے, سوگ کی چادر اوڑی, نا یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے. باپ بیٹے کو ذبح کر دے گا, 92 سے زیادہ سال کی عمر ہو چکی ہے, 92 سال کا بوڑھا مرغی ذبح نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اولاد ذبح کرنا, وہ بھی نکمی اولاد نہیں, نافرمان اولاد نہیں, چرسی نہیں, جس کی پیشانی پر نبوت کے اجالے ہوں, جس کی آنکھوں میں نبوت کا نور ہو, پیغمبر, اور جس کی پشت سے محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہوں, چاند جیسا معصوم سا چہرہ, قصور کوئی نہیں. لیکن آزمائش تھی, اللہ کا امر پورا کرنا تھا. بیٹے کو لٹھایا, گھٹنا کمر پہ رکھا, بال کو پکڑا, چھری کو نیچے ڈالا, آسمانوں کی طرف سر اٹھایا, اے اللہ اگر تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے تو میں کمزور ہوں, لیکن اے اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کر کے بتاؤں گا. چلا دی چھری, بسم اللہ اللہ اکبر. اب چھری کی کیا مجال, میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں, پھنس گئی بیچاری چھری, اوپر بھی پیغمبر نیچے بھی پیغمبر, اوپر بھی پیغمبر, رسول, بڑے رسول, 4000 سے زیادہ نبیوں کے دادا, اور فولاد جیسے ارادے, ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ارادے, اور ذبح ہونے والا بچہ ذبح ہونے تیار ہے, بھاگ نہیں رہا, سرنڈر کیا ہوا ہے, گردن جھکائی ہوئی ہے, گردن موم سے زیادہ نرم, ارادے ہمالیہ سے زیادہ مضبوط, اور چھری تیز ہے, گلا نہیں کٹ رہا, گلا نہیں کٹ رہا. ابراہیم علیہ السلام بزبان حال پوچھ رہے, لما تقطعی یا سکین, چھری تو کاٹتی کیوں نہیں؟ کہ میں کیا کروں, میں تو پھنس گئی. الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی, خلیل آپ کہتے ہیں کاٹنا ہے, رب کہتا ہے بال بھی نہیں کاٹنا, چھری پھنس گئی. ابراہیم علیہ السلام پورے جذبے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کر کے بتایا, چھری چلائی نہیں چلی, دوبارہ آئے پورے جذبے کے ساتھ. شاید چھری تیز نہیں ہے, حالانکہ علماء نے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے, جس جانور کو ذبح کرنا اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے, چھری چپکے سے تیز کی جائے, اس کے سامنے نہیں, جانور کو تکلیف نہیں دینی. بیٹا لیٹا ہوا ہے, بچے کے سامنے چھری ذبح کر رہے ہیں. یہاں ایک اور نقطہ علماء نے لکھا ہے, علماء بیان فرماتے ہیں, جہاں شیطان آ کے ہمیں بہکاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی ہم کو جتنا کرنا تھا ہم نے کیا, شاید اللہ کی مرضی یہ تھی کہ بیٹا اب ذبح نہ ہو. یہاں جتنا کرنا, نہ اتنا ہی نہیں, تھوڑے سے سفر میں گئے, مجبوری ہے نماز چھوڑ دی, فلائٹ میں بیٹھے ہیں, مجبوری ہے نماز چھوڑ دی, شاید اللہ کی مرضی حکمت مسئلہ, نہ اینڈ تک, آخر تک, لاسٹ تک اپنی ہر ممکن کوشش کر دیں. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, دوبارہ چھری کو تیز کر رہے ہیں, اور پورے جذبے کے ساتھ گھوم کے آئے, پھر بال پکڑے, گھٹنے کو کمر کے اوپر رکھا, بسم اللہ اللہ اکبر, چھری چل گئی, ذبیحہ ہو گیا. وہ تو بعد میں جب اللہ نے, انہوں نے پٹی کھولی, اللہ نے دمبا نیچے ڈالا, دمبا ذبح ہوا, بچہ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے, آنکھ کھولی دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل السلام نے مسکرا کے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جبرائیل السلام نے آگے کی بات جوڑ دی, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر حاجی نہ بھی ہو, ہر مصلی 13 سے لے کر 9 کی عصر سے لے کے 13 کی فجر تک, ہر مصلی کو دہرانا واجب ہے. نماز کے بعد واجب ہے, عورتوں کے لیے بھی واجب اللہ نے کر دیا. اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے بلایا ہے, او بھائی ادھر آؤ, آ کے دیکھ کے جاؤ.
میرے حکم کو پورا کرنا کتنا زیادہ ضروری, کس حد تک جانا ضروری. اللہ نے ہم سے نہیں کہا اولاد ذبح کرنے, اللہ نے حاجیوں سے نہیں کہا حج کرنے آنا اولاد لے کے آنا ذبح کرنا, نا نا نا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اولاد جو ہے جانور انڈیا سے لے کے آنا, نا نا نا. اتنی گنجائش دے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تم اپنے اللہ اگر اتنا بھی کر دیتے نا حاجیوں سے کہ اپنے ہاتھ سے ذبیحہ کریں تو حج ہوگا, بڑی مشکل ہو جاتی, بہت مشکل ہو جاتی. ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جاتی. اللہ نے کہا چلو تم کو اگر فون بھی آ جائے تمہاری طرف سے کوئی کر دے, ہاں بھائی حج ہو گیا, تمہیں قربانی ہو گئی تو اس کا حج ہو گیا. یہاں کے والوں کے لیے میں کہہ دیتا ہوں جو حج پہ نہیں جا سکتے, یہاں اگر اللہ تعالی ہم سے اتنا کہہ دیتے ٹھیک ہے جانور تو قربان کرنا ہی کرنا ہے, تھوڑی سی نقل تو اتار لو, جانور بھی لٹاؤ بیٹا بھی لٹاؤ ساتھ ساتھ میں, بیٹے پر الٹی چھری چلاؤ جانور پر سیدھی چھری چلاؤ, بتاؤ قیامت آ جاتی نہیں آ جاتی؟ اللہ نے اتنا بھی نہیں, او بھائی ہم سے نہیں اتنی بڑی قربانی لی, اللہ کو پتہ ہے یہ مکتب کے بچے ہیں, اس نے اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے چھری چلانی ہے سود پہ چلاؤ, چھری چلانی ہے جھوٹ پہ چلاؤ, خیانت پہ چلاؤ, بددیانتی بھی چلاؤ, اندر کے تعصب پر چلاؤ, اندر کی نفرتوں پہ چلاؤ, اس پر چھریاں چلاؤ. میں نے ابھی سنا, مجھے ایسا بتایا گیا یہاں تعصب بہت زیادہ ہے, عصبیت بہت زیادہ ہے, برادری پناہ بہت زیادہ ہے, نفرتیں ہیں, گٹر ہیں, غلاظتیں ہیں. ایمان والا ہونے کی وجہ سے اللہ کی نسبت پر محبت کرنا سیکھے, ان نفرتوں پر چھریاں چلائیں. اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے, ساری نسبتی خاندانی برادریوں کو اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر اعلان کر کے بتایا, احرام کی حالت میں بلایا, احرام کی حالت میں آؤ, تم مالدار اپنے گھر کے ہوگے, خان صاحب اپنے گھر کے ہوگے, چودھری صاحب شیخ صاحب اپنے گھر کے ہوگے, انصاری صاحب اپنے گھر کے ہوگے, ادھر آؤ کپڑا اتار کے آؤ, دیوانوں کی طرح آؤ, چپل اتار کے آؤ, سر ننگا کر کے آؤ, ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں تم میرے بندے ہو, تم ایک جیسے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کوئی بڑا نہیں میرے نگاہ میں, جو میرا بندہ وہ بڑا, جو متقی وہ میرے نزدیک معزز ہے, مکرم ہے. اگر جاہلیت کی بات کو تم نے ہوا دی, خاندانی عصبیت کو بڑھاوا دیا, نہیں ہم شیخ صاحب ہیں, ہم انصاری صاحب ہیں, ہم خان صاحب ہیں, ہم چودھری صاحب ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میں ڈرانے کی بات نہیں کہا کرتا, لیکن پھر بھی چونکہ امانت ہے اس لیے کہے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا من دعا الی عصبتین, جو عصبیت کی بات کرتا ہو, عصبیت پر لوگوں کو ابھارتا ہو, عصبیت کی باتوں کو ہوا دیتا ہو, اور ینصر لعصبتین, اور عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ہیلپ, میری برادری کا, میرا خاندان والا, میری پارٹی والا, وَيَغْضِبُ لِعَصَبَةٍ, اور اسی بنیاد پر جھگڑتا ہو دوسروں سے, اللہ کے نبی نے فرمایا مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً, یہ جہالت کی موت مرے گا, اسلام پر نہیں مرے گا بلا وجہ. ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی کو اسلام سمجھا ہوا ہے, نا اللہ کے نبی کی وعید ہے, ان باتوں کو ختم کرو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال سے ایسے ہی کہہ دیا تھا, او کالی ماں کے بیٹے, حضرت بلال سے, او کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو دل پہ لگ گئی بات, وہ آئے روتے روتے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا. کہ اچھا بلاؤ ابو ذر کو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, ابو ذر تیرے اندر سے ابھی تک جہالت کی بدبو نہیں گئی, ابھی تک نہیں گئی. اب تنبیہ کرنے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں, ابو ذر تیرے اندر اگر جگرا ہے نا تو مجھے بھی تانا دے, میں بھی کالی ماں کا بیٹا ہوں, ام ایمن, میں بھی ام ایمن کا بیٹا ہوں, کالی ماں کا بیٹا ہوں, تو تانا دے تو مجھے تانا دے کے بتا میں کالی ماں کا بیٹا ہوں. حضرت بلال کو اپنی پارٹی میں رکھ لیا, نا اللہ کیا کالا گورا نہیں, مالدار غریب نہیں, خاندان برادری کوئی نہیں, کچھ نہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہم ایمان والے ہیں, ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی بات مانیں گے, ہر شعبے میں مانیں گے, جو کہے گا, مسجد والی بات بھی مانیں گے, بازار والی بات بھی مانیں گے, خاندان گھر والی بات بھی مانیں گے, بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, بیویاں شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گی, اپنی اولاد کو اسماعیل جیسا بنائیں گے. ماؤں سے کہتا ہوں خاص طور سے اپنی اولاد کو اسماعیل جیسا بنائیں. اللہ کے نام پر مر مٹنے والا سب سے بڑا تقاضا, سب سے بڑا پروجیکٹ, سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے. ابراہیم جیسا باپ بنے, اسماعیل جیسا بیٹا بنے, اما ہاجرہ جیسی ماں بنے یا تو بیوی بنے. یہ پیغام ہے حج کا, یہ پیغام ہے اللہ کا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وقت بڑی تیزی سے نکلا جا رہا ہے, میں اپنی بات کو ایک دم سے مختصر کر کے بس ختم ہی کر دیتا ہوں. اپنی زندگی کا ایک منصوبہ طے کریں, جتنے گناہ ہیں اس کو نوٹ کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں. بڑے بڑے گناہ چاہے وہ دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں, ہر بڑے گناہ اس کو پوائنٹ آؤٹ, سے توبہ کریں, پکی والی توبہ. یہ والی توبہ نہیں کہ ابھی توبہ کرنا کل واپس سے کرنا, نہیں, جو ہو گیا
اللہ غلطی سے ہوا آئندہ کبھی نہیں کریں گے. اور پکی والی نیت کرے, ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے. پکی والی نیت کریں, کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے. پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, روزہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے دولت دی ہے زکوٰۃ دیں گے, دولت دی ہے بیت اللہ کا حج کریں گے. پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. عورتیں بھی نیت کریں پردے کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, صبر اور شکر کے ساتھ. جو اللہ نے میرے شوہر کو دیا ہے اسے میں قناعت کریں گے, شکر گزاری کریں گے اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے جا ملیں گی. یہ نیت کرے, اپنا جذبہ بنائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بات؟ بہت ساری باتیں ہیں جو جی رات بھر بھی بولیں گے تو پھر وہ موضوع ہی ایسا ہے اصل میں. چلو ایک شعر سنا دیتا ہوں. مالا شعر شاعری کا میرا مزاج نہیں ہے, لیکن بہت درد سے کہہ رہا ہوں. نیت پکی والی کریں. میرے سب آپ اپنے ہیں, میں آپ میں کا ہوں, آپ مجھ میں کے. ہم ایک ہی برادری, ایک ہی گھر والے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. میں بیان تقریر نہ کرتا ہوں نہ مجھے آتی ہے. میں یہ تکلفاً نہیں کر رہا ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں. میں صحیح بتا رہا ہوں. نماز چھوڑ کے جنت کا کوئی تصور نہیں ہے, پاگل پن ہے. اللہ کے واسطے نماز پڑھیں, نماز پڑھیں. بہت بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے, بہت زیادہ بڑی جنت. مر کے جنت میں اگر جانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, آگے جنت میں مزے کرنا. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں پکی والی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, شعر سنانا تھا. ہاں, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. مجھے بہت اچھے سے پتا ہے میں مالیگاؤں میں ہوں, آپ افریقہ والے نہیں ہیں, اشارہ بھی سمجھتے ہوں گے نا. اردو ادب سے ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میں درد بیان کر رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے بیان بڑا اچھا کیا. نہیں, بیان نہیں تھا, یہ بیان نہیں, یہ مرثیہ ہے. بس کیا بتائیں, ایک آگ ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے اور لگی ہوئی ہے گھر گھر کے اندر. اللہ کے واسطے اس آگ کو بجھائیں, نماز پڑھنے کی نیت کریں, ارادے کریں, مسجدوں کو آباد کریں, اللہ کے راستے میں جائیں, جماعتوں میں. 3 باتوں کی تشکیل میں عام طور سے ابھی میں نے جمعہ میں بھی کیا. نمبر 1, اپنی اولاد کو دینی اداروں میں, مکتب میں, مدرسے میں ضرور بھیجیں, فرض سمجھ کے بھیجیں. نمبر 2, اللہ کے راستے میں ضرور جائیں, فرض سمجھ کے جائیں, اپنی ایمان اعمال کی حفاظت کے لیے ضرور جائیں. نمبر 3, علماء کی صحبت میں, خانقاہوں میں جائیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں, دین سیکھیں, تقوی سیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.